إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منه فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير۔ ہر قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، بڑائی کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو اسی طرح سے سارے جہان کو پیدا فرمایا اور ہمارے اوپر بے شمار احسانات کیے۔ فللہ الحمد حمدا کثیرا۔ بعد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے ہم اور آپ کو اسلام جیسی نعمت ملی۔ میرے بھائیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کروں گا وہ ہے کڑا، چھلا، دھاگا اور تعویذ پہننا کیسا ہے۔ دیکھیے، کڑا، چھلا، دھاگا اور تعویذ پہننا یہ شرک ہے، اور شرک کتنا بھیانک جرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 48 میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کی عبادت میں، اس کی بندگی میں کسی اور کو شریک ٹھہرایا جائے، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اور اس کے علاوہ جو دیگر گناہ ہیں جس کے لیے چاہے اللہ معاف فرمائے گا۔ تو اس سے شرک کی خطرناکی کا پتہ چلتا ہے کہ شرک کتنا گھناؤنا جرم ہے۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا۔ میرے بھائیو، ان آیات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شرک کتنا سنگین جرم ہے۔ پھر بھی آج مسلمانوں کی اکثریت شرک و بدعات کے اندر مبتلا ہے، خرافات کے اندر مبتلا ہے۔ کوئی قبروں اور آستانوں
سے تبرک حاصل کرتا ہے، کوئی ان کا سجدہ اور طواف کرتا ہے، تو کوئی غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز اور ذبیحہ پیش کرتا ہے، کوئی غیر اللہ سے استعانت و استغاثہ طلب کرتا ہے، اور انہی شرکیہ امور میں سے کڑا، چھلا، دھاگا اور تعویذ پہننا بھی ہے میرے بھائیوں۔ سوال یہ ہے کہ یہ کڑا، یہ چھلا، یہ دھاگا، یہ زنجیر جو لوگ پہنتے ہیں، یہ تعویذ جو لوگ پہنتے ہیں، اس کا پہننا کیسا ہے؟ آیا یہ شرک اصغر ہے کہ شرک اکبر ہے؟ دیکھیے یہاں پر سمجھنے کی بات ہے، عقیدے کی بات ہے، اور اس کا سمجھ لینا بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص کڑا، چھلا، دھاگا یا سیپی وغیرہ یا تعویذ وغیرہ اس اعتقاد کے ساتھ پہنتا ہے کہ یہ اللہ کی مشیت کے بغیر بذات خود مؤثر ہیں، یہ نفع و نقصان ہم کو دے سکتے ہیں، بیماریوں سے ہم کو بذات خود بچا سکتے ہیں بغیر اللہ کی مشیت کے، تو یہ شرک اکبر ہے، بہت بڑا شرک ہے۔ اور شرک اکبر کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے شرک دو طرح کے، چھوٹا شرک، بڑا شرک۔ شرک اکبر کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اس سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور بغیر توبہ کے اگر وہ مر گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جاتا ہے۔ یہ شرک اکبر کا نقصان ہے۔ اور شرک اصغر کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس سے انسان دائرہ اسلام سے تو خارج نہیں ہوتا ہے، البتہ اس کے توحید کے اندر کمی آتی ہے، اور یہ شرک اصغر کرتے کرتے انسان شرک اکبر تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ اس کی رسائی، شرک اکبر تک رسائی کا بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص اس اعتقاد کے ساتھ پہنتا ہے کہ اس کے پہننے سے ہماری بیماری بذات خود ختم ہو جائے گی، یہ کڑا، یہ چھلا، یہ دھاگا، یہ تعویذ بذات خود ختم ہو جائے گی، تو یہ شرک اکبر ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس اعتقاد کے ساتھ پہنتا ہے کہ بیماری کا دور کرنے والا تو اللہ ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ کڑا، یہ چھلا، یہ دھاگا، یہ ہماری بیماری کو دور کرنے کا ایک سبب ہیں، یہ ہمارے اوپر آنے والی مصیبتوں کو روک سکتے ہیں، تو اگر اس نیت کے ساتھ پہنتا ہے تو یہ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے، کیونکہ وہ اس ذات، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتا ہے کہ بیماری کو دور کرنے والا اللہ ہے، لیکن اس چیز کو سبب بناتا ہے، اور اس چیز کو اللہ اس کے رسول نے سبب نہیں بتلایا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے کڑا، چھلا، دھاگا، یہ تعویذ پہننے کو سبب نہیں بتلایا ہے، نہ یہ شرعی سبب بتلایا ہے اور نہ ہی حسی سبب بتلایا ہے، تو یہ شرک اصغر ہوا۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص کڑا، چھلا یا دھاگا یا زنجیر، جیسے کہ دیکھا جاتا ہے آج کے دور میں ہمارے بہت سے نوجوان بھائی ہاتھوں میں زنجیر پہنے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی گلے میں زنجیر پہنے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک صاحب سے ہم نے سوال کیا، میرے بھائی یہ گلے میں کیا زنجیر پہنے؟ مولانا یہ چاندی کی ہے، جائز ہے نا؟ میں کہا کیسے جائز ہے؟ چاندی کی ہو یا کسی بھی چیز کی ہو، یہ ایک زینت کے طور پر اگر کوئی شخص کڑا، چھلا، دھاگا یا زنجیر یا گلے میں چین وغیرہ، اور بہت سے بھائیوں کو دیکھا جاتا ہے بال لمبے لمبے رکھے رہتے ہیں، اور ساتھ سے ساتھ کیا لگائے رہتے ہیں؟ ہیئر بینڈ لگائے رہتے ہیں، جو عورتیں لگاتی ہیں۔ میرے بھائیوں یہ ساری چیزیں کبیرہ گناہ ہیں، ان کا پہننا یہ بڑے گناہوں میں داخل ہے۔ اگر کوئی شخص ان کو بغیر بیماری کے ایسے ہی پہن رہا ہے زینت کے طور پر، تو ان کا پہننا کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ اس میں کفار و مشرکین کی ایک مشابہت لازم آتی ہے۔ اس کو کون پہنتا ہے؟ کفار و مشرکین کا سوا ہی ہے، اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے عورتوں کی بھی مشابہت لازم آتی ہے، یہ زینت کی چیزیں کون پہنتی ہیں؟ عورتیں۔ یہ زنجیر پہننا، گلے کے اندر زنجیروں کا لٹکانا، ہاتھوں کے اندر زنجیر پہننا، یہ کس کا ہے؟ یہ مردوں کے لیے ہے کہ عورتوں کے لیے ہے؟ زینت کے طور پر ان کا پہننا یہ عورتوں کے لیے ہے۔ تو ایک تو غیروں کی مشابہت لازم آتی ہے، اور ایک عورتوں کی مشابہت لازم آتی ہے، اس طرح سے یہ کبیرہ گناہ میں داخل ہے۔ اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے من تشبہ بقوم فہو منہم،
جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا شمار انہی میں سے ہوگا۔ اسلام کا رہن سہن، اگر کوئی شخص ہاتھ میں زنجیر پہنتا ہے، گلے میں زنجیر لٹکاتا ہے، غیروں کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے، کفار و مشرکین کے نقالی کرتے ہوئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اسلام کا رہن سہن، اسلام کا چال چلن، اسلام کا طریقہ پسند نہیں ہے، بلکہ غیروں کا طریقہ پسند ہے۔ اس بات کی دلیل ہوتی ہے غیروں کی نقالی اسے پسند ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا شمار انہی میں سے ہوگا۔ میرے بھائیو، تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے اگر کوئی شخص زینت کے طور پر اس کو پہنتا ہے تو۔ میرے بھائیو، کڑا چھلا دھاگا پہننے سے یہ بیماری میں ہی اضافہ ہوتا ہے۔ آئیے ہم حدیث سنتے ہیں۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا فی یدہ حلقۃ من صفر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں پیتل یا تانبے کا چھلا پہنا ہوا دیکھا، پیتل یا تانبے کا چھلا پہنا ہوا دیکھا۔ فقال ما هذه، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کیا ہے جو چھلا اپنے ہاتھ میں پہن رکھے ہو، کیوں پہن رکھے ہو؟ قال من الواہنہ، اس نے کہا اللہ کے نبی واہنہ کی وجہ سے۔ واہنہ ایک گٹھیا کی بیماری ہوتی ہے جو انسان کی ہڈی کے اندر ہوتی ہے وہ بیماری، تو پہننے والا اس اعتقاد کے ساتھ اس کو پہنا تھا کہ اس کے پہننے سے یہ بیماری ختم ہو جائے گی، اس کو شفا مل جائے گی۔ تو اس نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول، ہم نے یہ جو ہاتھ میں چھلا پہن رکھا ہے پیتل کا، تو اس کو میں نے بیماری کی وجہ سے پہن رکھا ہے کہ اس سے بیماری ہماری دور ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ سنیے غور سے، انزعها فإنها لا تزيدك الا وهنا، اے میرے بھائی یہ چھلا جو تو نے پہن رکھا ہے اس کو تو نکال دے، کیونکہ یہ تیرے بیماری کے اندر ہی اضافہ کرے گا۔ وہنا کمزوری، تیرے ایمان کے اندر بھی کمزوری پیدا کرے گا، تیرے جسم کے اندر بھی کمزوری پیدا کرے گا، دونوں چیز کو شامل ہے۔ یہ کس نے کہا؟ پیارے نبی نے کہا۔ میرے بھائیو، اور آگے اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ فَإِنَّكَ لَوْ مُتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ، اور سن لے اگر تو اس حال میں مر گیا کہ یہ چھلا تیرے ہاتھ میں رہا، ما افلحت ابدا، تو کبھی کامیاب نہیں ہوگا، تو کبھی کامیاب نہیں ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں تو ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ یہ کڑا چھلا دھاگا جو انسان پہنتا ہے بیماری کو دور کہ اس سے ہماری بیماری دور ہو جائے گی، یہ بہت بڑا شرک ہے، اور ایسی صورت میں انسان کیا ہے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اسی طرح سے میرے بھائیو ابن ابی حاتم کی روایت ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سے بیان فرمایا کہ انہ رأى رجلا فی یدہ خیط من الحمى، کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، دیکھیے ہمارے بہت سے بھائی آج کے دور میں دیکھا جاتا ہے اپنے بچوں کے ہاتھ میں کالا دھاگا باندھے رہتے ہیں، کوئی پیر میں دھاگا باندھے رہتے ہیں، کوئی یہاں پر دھاگا باندھے رہتے ہیں، کوئی کمر میں دھاگا باندھے رہتے ہیں۔ دیکھیے سنیے روایت، اللہ کے نبی کے فرمان کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے اس کے تعلق سے کیا کہا ہے۔ تو ابن ابی حاتم کی روایت ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بیان فرمایا کہ انہ رأى رجلا فی یدہ خیط من الحمى، کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں، بڑے اعلیٰ درجے کے صحابی ہیں، انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ میں دھاگا پہنے ہوئے ہیں۔ کس وجہ سے؟ بخار کی وجہ سے، بخار سے شفا یابی کے لیے اس نے اپنے ہاتھ میں دھاگا پہن رکھا ہے۔ فَقَطَعَهُ، صحابی رسول حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ہاتھ سے اس دھاگے کو کاٹ کر کے پھینک دیا۔ وَتَلَا قَوْلُهُ، اور اللہ رب العالمین کی اس آیت کی تلاوت کی ان کے سامنے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ ان میں سے اکثر لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے کے باوجود بھی شرک کرتے ہیں۔ معلوم کیا ہوا کہ دھاگا پہننا کیا ہے؟ شرک ہے، کیونکہ اللہ نے اسے سبب نہیں بنایا ہے کہ کوئی شریعت اسلامیہ کھول کر کے دیکھے، دین کے اندر دیکھے، اللہ کے نبی نے یا اللہ نے اس کو سبب بنایا ہے بیماری کو دور کرنے کا؟ نہیں سبب بنایا ہے۔ تو جس چیز کو اللہ اس کے رسول نے سبب نہیں بنایا ہے، شرعی سبب نہیں بنایا ہے، اس کا پہننا جائز و درست
نہیں ہے. اگر کوئی شخص دھاگا پہنتا ہے تو اس نیت سے کہ ہماری بیماری کو دور کر دے گا، تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کے بجائے وہ بھروسہ دھاگے کے اوپر کر رہا ہے کہ یہ ہماری بیماری کو دور کرے گا. ارے دھاگے کے اندر کیا حیثیت ہے، کون سی پاور اس کے اندر آ جاتی ہے کہ جو آپ کی بیماری کو دور کر سکتا ہے؟ بیماریوں کو دور کرنے والا کون ہے؟ بیماریاں دینے والا کون؟ اللہ. بیماریوں کا دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے میرے بھائیوں. اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ اللہ کی ذات پر توکل رکھے، اللہ کی ذات پر کیا ہے؟ بھروسہ رکھے میرے بھائیوں. اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ، یہ ابتدائی اسلام کی بات ہے، اپنی بیوی کے گلے میں دیکھا ایک دھاگا لٹکائی ہوئی ہے. کہا اپنی بیوی سے، ارے کیا معاملہ ہے، اپنے گلے میں دھاگا کسی چیز کا لٹکائی ہوئی ہے؟ کہا یہ دھاگا ہے جس پر میرے لیے دم کیا ہوا ہے، یہ دھاگا ہے جس پر میرے لیے کیا ہے؟ دم کیا ہوا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس دھاگے کو کاٹ کر کے پھینک دیا اور کہا کہ بے شک عبداللہ ابن مسعود کا گھرانہ شرک سے پاک ہے، شرک سے بری ہے. اور اس کے بعد کیا کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سن لو، ان الرقا والتمائم والتولا شرکن، کہ بے شک جھاڑ پھونک یہ شرک اللہ کے نبی نے کہا. کہ کون سا جھاڑ پھونک؟ کہ جس میں کفریہ کلمات، جنوں کے نام، شیطانوں کے نام لے کر کے جو جھاڑ پھونک کیے جاتے ہیں وہ حرام ہے، وہ کیا ہے؟ شرک ہے. لیکن جو جس میں قرآنی آیات کو پڑھ کر کے یا معصورہ دعاؤں کو پڑھ کر کے اگر دم کیا جاتا ہے تو یہ جائز اور درست ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بے شک شرکیہ جھاڑ پھونک و تمائم اور تعویذ، کوئی بھی چیز گلے کے اندر لٹکانا، یہ تعویذ و گنڈا، و تیوالا میاں بیوی کے درمیان آپس میں محبت پیدا کرنے کے لیے جادوئی عمل کرنا، یا میاں اور بیوی کے درمیان نفرت پیدا کرنے کے لیے جادوئی عمل کرنا. محبت پیدا کرنے کے لیے یا دونوں کے درمیان نفرت پیدا کرنے کے لیے کوئی جادوئی عمل کرنا، یہ کیا ہے؟ تیولا کہلاتا ہے. یہ کیا کہلاتا ہے؟ تیولا کہلاتا ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ شرکیہ جھاڑ پھونک اور تعویذ و گنڈا، اور اسی طرح سے میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے یا میاں بیوی کے درمیان نفرت پیدا کرنے کے لیے جادوئی عمل کرنا، یہ کیا ہے؟ شرک ہے میرے بھائیوں. تو معلوم کیا ہوا؟ کڑا، چھلا، دھاگا اور اسی طرح سے تعویذ پہننا چاہیے، شرک ہے. اور شرک کیا ہے؟ بہت بڑا بھیانک جرم ہے میرے بھائیوں، اس سے بچنا چاہیے لوگوں کو. اسی طرح سے میرے بھائیوں تعویذ لٹکانا بھی کیا ہے؟ یہ بھی شرک ہے. عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 لوگوں کی ایک جماعت آئی. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 لوگوں سے بیعت کی. کتنے لوگوں سے؟ 9 لوگوں سے بیعت کی اور ایک کو چھوڑ دیا. لوگوں نے کہا اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس سے کیوں نہیں بیعت کی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا کہا؟ انا علیہ تمیما، اس کے جسم کے اوپر تعویذ ہے، اس لیے میں نے اس سے بیعت نہیں کی. چنانچہ اس شخص نے فوراً اس تعویذ کو کاٹ کر کے پھینک دیا. تو اللہ کے رسول پاک نے اس شخص سے بیعت کی اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا، کیا کہا؟ سنیے، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا. میرے بھائیوں آج دیکھیے ہمارے بہت سے بھائی تعویذ پہنے ہوئے نظر آتے ہیں. تعویذ پہننا یہ جائز اور درست نہیں ہے میرے بھائیوں. ابھی آگے چل کر کے ہم بتلائیں گے آپ کو اس کے تعلق سے. اسی طرح سے اگر کوئی شخص تعویذ لٹکاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو بد دعا دی ہے. کیا دی ہے؟ بد دعا دی ہے. سنیے، مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تعلق تمیمۃ فلا اتم اللہ لہ، کہ جو شخص تعویذ لٹکائے اللہ اس کی مراد کو پوری نہ کرے. کس نے کہا؟ پیارے نبی نے. پیارے نبی نے کہا کہ جو شخص تعویذ لٹکائے اللہ اس کی مراد کو پوری ہی نہ کرے. ومن تعلق وداعۃ فلا ودع اللہ لہ، وداع کہا جاتا ہے سی پی کو. سی پی وغیرہ جانتے ہیں نا، جو سمندر وغیرہ کے اندر پائی جاتی ہے، اس کے لہروں کے کنارے کنارے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں. بہرحال تو اللہ کے نبی نے فرمایا، ومن تعلق وداعۃ، اور جو شخص سی پی لٹکائے اللہ تعالیٰ اسے آرام نہ دے، اللہ اسے آرام نہ دے.
کتنی اہم حدیث ہے میرے بھائیو. اس کے باوجود بھی ہمارے بہت سے بھائی کیا ہیں, تعویذ لٹکاتے ہیں. ہاں, اور اس کے علاوہ کوئی کڑا پہنتا ہے, چھلا پہنتا ہے, دھاگا پہنتا ہے. یہ سب کیا ہے میرے بھائیو؟ یہ بدعقیدگی ہے آپ کی. شریعت کوئی بھی چیز دیکھیے, شریعت میں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ شریعت نے اسے سبب بنایا ہے یا نہ سبب نہیں بنایا؟ تمام چیزوں کا دیکھنا میرے بھائیو ہمارا آپ کا کیا ہے, لازم ہے, ضروری ہے میرے بھائیو. ہاں, آج کے دور میں جو تعویذیں لٹکائی جاتی ہیں, عام طور سے دو تعویذیں ہوتی ہیں. ایک غیر قرآنی تعویذات, جس کے اندر کیا ہوتے ہیں, جنوں شیطانوں کے نام ہوتے ہیں, الٹی سیدھی لکیریں لوگ بناتے ہیں. ہاں, اور اسی طرح سے کوڈز نمبر لکھتے ہیں, ہے نا, الٹی سیدھی. یہ غیر شرعی تعویذات ہیں کہ جس کا شریعت کے اندر کوئی جس کا شریعت سے کوئی لین دین نہیں ہے, جس میں قرآنی آیات وغیرہ نہیں ہوتی ہے. تو میرے بھائیو غیر قرآنی تعویذات کا پہننا یہ کھلم کھلا شرک ہے, سراسر کیا ہے میرے بھائیو, یہ کفر ہے. کیونکہ اس کے بارے میں لوگوں کا عقیدہ ہوتا ہے کہ اس سے بیماری بذات خود ختم ہو جاتی ہے اور شفا مل جاتا ہے. حالانکہ مشکل کشا کون ہے؟ اللہ. ساری پریشانیوں کو, بیماریوں کا دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اور لوگ یہ تعویذ پہن کر کے سمجھتے ہیں یہ تعویذ ہماری بیماری کو دور کر دے گی. اللہ کی ذات پر عقیدہ رکھنے کے بعد بجائے لوگ ان تعویذات پر بھروسہ کرتے ہیں میرے بھائیو. تو یہ کھلم کھلا شرک ہے. ذرا آپ سوچیں, یہ سیپی, یہ کوڑی, یہ دھاگا, یہ چھلا, یہ اگر پڑا ہوا ہے ہاں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں. اگر آپ ہاتھ میں پہن لیں تو اس کی بہت بڑی حیثیت ہو جاتی ہے. اس کے اندر پاور کہاں سے آ جاتا ہے میرے بھائیو؟ اس چیز کا شریعت نے بتلایا ہے کہ اس کے اندر پاور ہے. یہ ساری چیزیں پہننے سے آپ کی بیماری دور ہو جائے گی میرے بھائیو. تو یہ کوئی چیز نہیں ہے میرے بھائیو. کڑا چھلا دھاگا پر ہم لوگ اعتماد کر لیں اور کہیں کہ ہم پکے سچے مسلمان ہیں, اور ایک غیر مسلم اگر پتھر کے اوپر اعتماد کر لے تو آپ کہیں کہ نہیں وہ کافر ہے, مشرک ہے. یہ کہاں سے انصاف کی بات ہے میرے بھائیو؟ دونوں تو ایک ہی چیزیں ہوئی, بس فرق یہ ہے کہ وہ جماعت کو پوچھتا ہے. جماعت یعنی پتھر ساری چیزیں, اسی طرح سے یہ بھی تو جماعت میں داخل ہے. کڑا چھلا دھاگا یہ بھی تو جماعت میں داخل ہے. تو کہاں فرق رہ گیا ہمارے ان کے اندر؟ پھر ہم ان کو کیوں کہیں؟ اس قسم کی بات ہے میرے بھائیو. تو یاد رکھیے میرے بھائیو, سورہ انعام میں اللہ نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اللہ کے علاوہ کوئی نقصان کو دور نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی آپ کو اس نقصان کو ٹال نہیں دے سکتا ہے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی بھلائی پہنچانا چاہے تو بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. لہذا انسان کو اللہ رب العالمین کی ذات پر کیا ہے, بھروسہ رکھنا چاہیے. میرے بھائیو ایک بات میں بتلاتا چلتا ہوں. دیکھیے بہت سے ہمارے بھائی کہتے ہیں قرآنی تعویذات کے تعلق سے کہ قرآنی تعویذات کا پہننا جائز اور درست ہے. کیا کہتے ہیں؟ جائز اور درست ہے. میرے بھائیو قرآنی اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ دلیل دیتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. ہم قرآن کے اندر وہ چیزیں نازل کرتے ہیں جس کے اندر شفا ہے اور رحمت ہے. یہ دلیل دیتے ہیں. ہم بھی مانتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے شفا رکھا ہے, لیکن شفا حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے قرآن نے بتلایا نہیں. شفا حاصل کرنے کا طریقہ ہم کو کہاں ملے گا؟ اللہ کے رسول کی سنت میں, کہ اللہ کے رسول نے قرآن سے شفا کیسے حاصل کیا ہے, ہم کو یہ دیکھنا ہے. یہ آیت مجمل ہے. قرآن سے شفا حاصل کرنے کا طریقہ اللہ کے نبی نے کیا بتلایا ہے؟ قرآن سے شفا حاصل کرنے کا طریقہ کہ انسان اس کی تلاوت کرے, اس کے احکامات پر عمل کرے, اور مصیبت اور پریشانی کے وقت قرآنی آیات کو پڑھ کر کے اس کے اوپر دم کرے. قرآنی آیات کو پڑھ کر کے اس کے اوپر دم کرے. یہ شفا حاصل کرنے کا طریقہ بتلایا اللہ کے نبی نے, نہ کہ تعویذ بنا کر کے گلے میں لٹکا دے. اللہ کے نبی نے لٹکانے کا حکم دیا نہیں, کہیں بھی اللہ کے رسول کے قول فعل عمل سے یہ چیز ثابت نہیں ہے میرے بھائیو. اسی طرح سے میرے بھائی ہمارے بہت سے بھائی کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر اللہ نے شفا رکھا ہے, ہم تعویذ لٹکاتے ہیں تو اس سے آپ کا فائدہ کیا؟ میرے بھائیو یہ طریقے شفا اللہ کے نبی نے نہیں بتلایا ہے. بھائی شہد کے اندر بھی تو اللہ نے شفا رکھا ہے. اللہ نے کیا کہا ہے سورہ نحل میں یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس.
اللہ نے کہا ان شہد کی مکھی کے پیٹ سے رنگ برنگ کا مشروب نکلتا ہے، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اللہ نے کیا کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر شہد کے اندر بھی کیا ہے؟ اللہ نے شفا رکھا ہے۔ شہد کے اندر اللہ نے کیا ہے؟ شفا رکھا ہے، اور یہ بھی مشروب ہے، پی جانے والی چیز ہے، لیکن اس سے شفا حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر ہم ایک شیشی میں اسے شہد کو بھر لیں، گلے میں لٹکا لیں، اس سے شفا ملے گی؟ نہیں، ہم کو طریقے شفا دیکھنا پڑے گا۔ لوگوں نے شفا کیسے حاصل کرنے کو بتلایا؟ ہم اس کو جب پیئیں گے، کھائیں گے شہد کو، تو ہم کو شفا ملے گی میرے بھائیو، ہم کو شفا ملے، یہ طریقہ ہے۔ اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سے شفا حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے بتلایا ہے، وہ یہ کہ قرآنی آیات کو پڑھ کر کے لوگوں کے اوپر دم کیا جائے، معصورہ دعاؤں کو پڑھ کر کے لوگوں پر دم کیا جائے، اس سے انسان کو انشاءاللہ شفا ملے گی، نہ کہ تعویذ بنا کر کے گلے میں لٹکا لیا جائے۔ کہ بتلائیے قرآنی آیات ہے، آپ تعویذ بنوا لیتے ہیں، قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، آپ ٹوائلٹ میں جاتے ہیں پھر بھی گلے میں لٹکائے رہتے ہیں، پیشاب کر رہے ہیں پھر بھی لٹکائے، ہاں سے جائز و درست۔ اس سے بڑھ کر قرآن کی بے حرمتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر قرآن کی بے حرمتی اور نہیں ہو سکتی ہے کہ آپ تعویذ پہنے ہوں، اس میں قرآنی آیات لکھو، اور آپ جا کر کے بیت الخلاء میں بیٹھے آرام سے پہنے ہوئے لٹکائے ہوئے پاخانہ پیشاب کر رہے ہوں۔ اس سے بڑھ کر قرآن کی بے حرمتی کیا ہو سکتی ہے؟ تو میرے بھائیو، یہ کسی صورت میں جائز اور درست نہیں ہے۔ اسلام ایک فطری اور مکمل دین ہے میرے بھائیو، اس کے اندر انسانیت کے تمام مسائل کا حل ہے میرے بھائیو۔ اسلام نے انسان کو کسی میدان میں اندھا نہیں چھوڑا ہے، حتیٰ کہ اسلام نے قضائے حاجت کے آداب کو بھی بتلا دیا ہے، کس طرح سے آپ کو بیت الخلاء میں جانا ہے، کس طرح سے بیٹھنا ہے، سارے آداب اسلام نے بتلا دیے ہیں۔ اسی طرح سے علاج و معالجہ کے سلسلے میں بھی اسلام نے مکمل رہنمائی فرمائی ہے میرے بھائیو۔ اسلام نے دو طرح کا علاج بتلایا ہے، ایک دواؤں کے ذریعے، ایک دعا و ذکر کے ذریعے، اور دونوں لازم ملزوم ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء، اللہ تعالیٰ نے جب کوئی بیماری پیدا فرمائی تو اس کی شفا اور دوا بھی ساتھ ہی ساتھ اللہ نے نازل فرما دی ہے۔ اور ایک دوسرے بات میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہر بیماری کے لیے دوا موجود ہے، جب دوا کا استعمال بیماری کے مطابق کیا جاتا ہے تو اللہ رب العالمین کے حکم سے شفا ہو جاتی ہے۔ تو آپ کو دوا کا بھی استعمال کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بعض پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کا تعلق دوا سے نہیں ہوتا ہے، دعا سے ہوتا ہے۔ مثلا کوئی شخص بیمار ہے، اسے نظر بد لگی ہوئی ہے، یا اس کے اوپر جادو کیا ہوا ہے، یا اس کے اوپر جن کے اثرات ہیں، تو ایسی صورت میں ہمیں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی صورت میں کون سا طریقہ اپنایا ہے۔ اگر ہم اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطالعہ کریں گے تو ہم اور آپ کو معلوم ہوگا کہ ایسے وقت میں کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے، نظر بد لگی ہوئی ہے، اس پر جادو کیا ہوا ہے یا جن وغیرہ کے اثرات ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معصورہ دعاؤں کو پڑھ کر کے، قرآنی دعاؤں کو پڑھ کر کے اس پر دم کیا ہے۔ جیسا کہ نظر بد لگی ہوئی تھی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے اوپر، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں یعنی حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، ان کے سر پہ ہاتھ رکھا، دعا پڑھی، کیا اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ دعا پڑھ کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر دم کیا۔ اسی طرح سے صحیح بخاری کی روایت ہے، مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے، آپ کے گھر والوں میں سے جب کوئی بیمار ہوتا تھا، سخت بیماری میں ہوتا تھا، تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کے ذریعے ان کلمات کو پڑھتے تھے اور ان کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے۔ کون سے کلمات؟ اللہم رب الناس عذاب الباس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، یہ دعا پڑھ کر کے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے اور اس طرح سے بیماری کا ازالہ ہوتا تھا۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کی روایت ہے، دیکھیے حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے اس وقت سے میرے سینے میں ایک درد سا رہتا ہے اور جس کی وجہ سے میں کافی پریشان رہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا لے تعویذ بنا دیتا ہوں لٹکا لے صحیح ہو جائے گی، نہیں، کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ کہا یہ بتلا اچھا کہاں درد ہے تیرے سینے میں؟ کہا اللہ کے نبی یہاں پہ درد ہے۔
اللہ کے رسول نے کہا اس جگہ پر اپنے ہاتھ کو رکھیے، 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھیے، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھیے 7 مرتبہ، 3 مرتبہ بسم اللہ کہنے کے بعد 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ کر کے اس جگہ پر اپنے ہاتھ کو پھیرتے رہنا۔ کون سی دعا؟ اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ اللہ کے نبی نے یہ دعا سکھلائی۔ کہیں بھی تعویذ کا تذکرہ ملتا ہے، پوری آپ روایات اٹھا لیجئے اس تعلق سے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیے مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بیمار ہوتے تھے تو اپنے اوپر معوذات پڑھ کر کے دم کرتے تھے۔ معوذات کو پڑھ کر کے، یہ چاروں قل وغیرہ جو ہیں، یہ پڑھ کر کے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے۔ اور مائی عائشہ کہتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں، جب آپ کی زندگی کے آخری ایام تھے، آخری لمحات تھے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے اندر اتنی طاقت نہ رہی کہ معوذات کو پڑھ کر کے اپنے ہاتھوں پہ اوپر دم کر کے اپنے جسم کے اوپر پھیرتے۔ تو میں کیا کرتی تھی؟ ان معوذات کو پڑھ کر کے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دم کرتی تھی، پھر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو برکت کے لیے اٹھا کر کے میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے جسم کے اوپر پھیرتی تھی۔ کون؟ مائی عائشہ فرماتی ہیں۔ دیکھیے کہیں بھی آپ پوری روایت کو اٹھا لیجئے، کہیں بھی تعویذ لٹکانے کا آپ کو ثبوت نہیں ملے گا میرے بھائیوں۔ تو جس چیز کا ثبوت قرآن و سنت کے اندر نہ ہو میرے بھائیوں، وہ چیزیں ہم اور آپ کو بجا لانا کیا ہے؟ انسان کو شرک میں مبتلا کر دیتی ہے، کفر میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اس لیے انسان کو ان تمام چیزوں سے کیا ہے؟ احتراز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ ہر چیز کا طریقہ، ہر چیز کا حل اسلام کے اندر موجود ہے۔ آپ بہت زیادہ بیمار ہیں، اگر اس کا تعلق دوا سے ہے، آپ علاج کرائیے ڈاکٹر کے پاس۔ آپ کا تعلق نظر بد سے ہے، آپ کا تعلق شیطانی اثرات سے ہے، یا آپ کے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے، یا آپ کو نظر بد لگی ہوئی ہے، آپ جائیے کسی عالم کے پاس، دم کروائیے اس سے، انشاءاللہ اللہ آپ کو کیا ہے؟ شفا دے گا۔ تو ساری چیزوں کا حل آپ کے شریعت کے اندر موجود ہے۔ دوا بھی آپ کو کرانا ہے، دعا بھی آپ کو کرانا چاہیے۔ دوا بھی دوا ہے اور دعا بھی ایک طرح سے آپ کے لیے دوا ہے میرے بھائیوں۔ دونوں چیزیں آپ کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کتاب و سنت کی روشنی میں جو باتیں ہم نے سنی ہیں اس کے مطابق ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔